وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر ارشاد ہوا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ جزاک اللہ تعالی، یہ میرے لیے تحفہ آیا ہے جی، جزاک اللہ تعالی فی الدارین۔ آپ بھی دعا فرما لیجیے اللہ تعالیٰ ان کے جذبات میں اور ان کے مال و جان میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا جو پیریڈ ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب کافی ہو گیا، تم نے بہت خدمت کر لی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ والدین کی خدمت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے کوئی فل سٹاپ نہیں ہے۔ سارے بولیے نا، والدین دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا حق باقی رہتا ہے۔ جب تک زندہ ہیں ان کی ہر ضرورت ان کے کہے بغیر پورا کیجیے۔ یہ میں نے بڑا اہم جملہ کہا ہے۔ انہیں ڈیمانڈ نہ کرنی پڑے کہ بیٹا میری چپل پرانی ہو گئی ہے، میرا کوٹ چھوٹا ہو گیا ہے، میرے کپڑے پوسیدہ ہو گئے ہیں۔ انہیں کہنے کی ضرورت نہ آئے، پیش نہ آئے، اس لیے کہ جب تم بچے تھے تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ بغیر کہے تمہاری ہر ضرورت پوری کرتے تھے، بلکہ ضرورت سے بڑھ کر میں اور آپ سارے جو صاحبان اولاد ہیں بازار سے گزرتے ہیں، کوئی بھی اچھی چیز نظر آئے تو ہم کہتے ہیں چلو بیٹے کے لیے لے جاتے ہیں، چلو بیٹی کے لیے لے جاتے ہیں، بھلے پہلے وہ چیزیں گھر میں موجود ہوں۔ تو والدین کے ساتھ بھی بغیر ان کی ڈیمانڈ کیے ان کی ہر ضرورت پوری ہونی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں تو پھر انہیں ضرورتوں سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اشیاء سے زیادہ انہیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے پاس آپ 2 گھڑی بیٹھ جائیں، ان کی پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور دلچسپیاں پتہ ہونی چاہیے والدین کی۔ میری امی کو، میرے ابا جی کو کھانے میں کیا پسند ہے، انہیں فروٹ میں کیا پسند ہے، انہیں لباس کیسا پسند ہے، انہیں چپل کیسی پسند ہے، اس کے مطابق جب گھر جائیں نا تو تھوڑا ہی صحیح لیکن ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے جائیں۔ ابو جی آپ کو مالٹے پسند ہیں، میں گزر رہا تھا میں آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ ابو جی آپ کو سیب پسند ہے، میں آپ کے لیے وہ لے آیا ہوں۔ پھر انہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے مجھے سیب پسند ہے، 1 ہفتہ ہو گیا سیب نہیں آئے۔ انہیں کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور پھر جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کا مفہوم کہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے تعلق داروں سے تعلق رکھنا بھی ضروری ہے، اس سے بھی والدین کو قبر میں سکون ملتا ہے، قبر میں انہیں سکون ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے لیے دعائے مغفرت، ایصال ثواب۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے قیامت کے دن ایک بندے کا نام اعمال سامنے آئے گا، جب وہ اسے دیکھے گا تو اس میں نیکیوں کے پہاڑ اسے نظر آئیں گے، باقاعدہ جبال کا نص موجود ہے، نیکیوں کے پہاڑ نظر آئیں گے۔ وہ کہے گے مولا یہ تو میں نے نیکی کی ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی، یہ تو کام میں نے کیا ہی نہیں، یہ نیکیاں، یہ حسنات، یہ ثواب کہاں سے؟ میرا رب فرمائے گا تو نے جو اولاد چھوڑی تھی نا، حدیث پاک الفاظ ہے باستغفار والدک، تیرا بیٹا تیرے لیے معافیاں مانگتا رہا، استغفار کرتا رہا، میری بارگاہ میں تیری بخششیں چاہتا رہا، اس
کی دعا کے صدقے میں تیرے نام اعمال میں یہ نیکیاں میں نے داخل فرما دی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر میں جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو اسے انتظار ہوتا ہے اپنے والد کی جانب سے، اپنی والدہ کی جانب سے، اب مفہوم ہے اپنے بھائی کی جانب سے، اپنے بہن کی جانب سے کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے، اور جب وہ دعا انہیں پہنچتی ہے تو اگر اس وقت انہیں کوئی کہے کہ ساری دنیا اور ساری دنیا کا سامان لے لو، دعا دے دو، تو وہ کہے گا دعا نہیں دوں گا۔ دعا کا یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے۔ تو ایصال ثواب